اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا۔ ان کی بعض خصوصیات ایسی ہیں، فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، مجھے خدا نے اپنے کرم سے اتنا بارعب بنایا ہے، ایک مہینہ کوئی سفر کرے کہیں، ایک مہینے میں کتنا سفر ہوتا ہے، لاکھوں میل ہو جاتا ہے، ایک مہینہ سفر کرے اور وہاں کچھ ہو مہینے کے سفر کے بعد، اگر میرا نام سن لے اس پر رعب طاری ہو جاتا ہے۔ مسرت بالرعب مسیرۃ شہر، اور مسجد، اور میرے لیے جو ساری زمین مسجد بنائی گئی ہے، میں اور میری امت جہاں نماز پڑھ رہے ہیں۔ دوسری امتوں نبیوں کے لیے نہیں تھی جہاں نماز پڑھنا ہے، وہیں پڑھے جہاں جگہ بنی ہے، دوسری جگہ نہیں پڑھ سکتا۔ سرکار کے کرم سے ہم پر بڑی آسانیاں ہوئی ہیں، ہاں جہاں مرضی نماز پڑھنا ہے۔ اگر کسی چیز میں گندگی لگی ہے دھو لو، ان کے یہاں کپڑا کاٹا جاتا تھا، اور بہت سی چیزیں ہیں۔ بہرحال ان کے طفیل بہت کرم ہے۔ جیسے بھائی نے کہا عظمت کا عکس ڈالیں، وہ عظمت کا عکس ڈالنے تو خاص بات ہو گئی۔ اگر عکس نہ بھی ڈالیں، ایک مہینے کی مسافت سفر، وہاں تک کہا میرا رعب جاتا ہے۔ اگر کوئی سن لے محمد مصطفیٰ، اس کے دل پر رعب آئے گا۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، سبحان اللہ۔ عکس عظمت کا ڈالا جس بھی، عکس عظمت کا۔ کیا یہ کوئی اپنی عظمت کا کرتا ہے بادشاہ جی تو زبردستی کراتا ہے، زبردستی، ہاں جی۔ اور کچھ ہوتی بھی ہے، کچھ بناوٹ ہوتی ہے، کچھ بناوٹ ہوتی ہے، ہاں جی۔ کہ پھول لگا لینے، ایسے لگانے، چاند بنا اوپر تاج بنا لینا، ایسے دلوں میں نہیں سکتی، ایسے ہوتا کہ بزنس میں آقا جی کا ایسے سمجھو کہ روپ بنایا ہوا کارٹون بنا، اندر کچھ نہیں۔ اور آقا جی کا معاملہ، پیمند کپڑے ڈالے بھی سلطان نظر آئے، بیٹھے ہیں چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے۔ ہاں ایسا روپ تھا آقا جی کا، کوئی بھی سامنے آتا تھا اس کے اندر دم ختم ہو جاتا تھا، دم نہیں رہتا تھا۔ اس کے باوجود آپ بہت احتیاط کرتے تھے، رحمت سے بولتے تھے، رحمت نظر آتی تھی، لیکن اندر عظمت بھی ہوتی تھی جس کا اثر پڑتا تھا۔ ہمارے طریقت میں فرمایا ایسے بعضوں کو نصیب ہوتا ہے، اگر سامنا ہوتا ہے وہ بول نہیں سکتے، اور اتنی رحمت ہوتی ہے کہ جیسے کسی کو کوئی ادب سے لفظ آپ بولتے ہیں، اس کو آپ کر کے بولتے ہیں، آپ نے ایسے کیا، آپ ایسے کرتے ہیں۔ اور انسان بول نہیں سکتا طریقت میں جس پہ سامنا ہوتا ہے، حالانکہ بہت رحم سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں اندر عظمت نظر آتی ہے، سانس مشکل سے چلتی ہے۔ حضرت علی جب حضرت فاطمہ کے خطبے کے لیے آئے نکاح کے واسطے، حضرت علی کہتے میں سے بولا نہیں جاتا تھا، میری سانس پھول گئی۔ جنگ میں حضرت علی فرماتے تھے ہم آقا کی آڑ لے کے چلتے تھے، ہمت آتی تھی، ہمت آقا کی آڑ، اور آپ سب کے سامنے تلوار لے کے چلاتے تھے۔ جنگ میں شکست بھی ہوتی ہے، فتح بھی ہوتی ہے۔ کبھی شکست ہو گئی تو سارے میدان چھوڑ کے چلے گئے، آقا جی اکیلے میدان میں گھومتے تھے اونٹ پر، اور کہتے تھے انا ابن عبد المطلب، مطلب کی اولاد میں ہوں، انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں، اس میں جھوٹ نہیں ہے، میں پھر رہا ہوں۔ اشارہ فرماتا ہے کوئی ہے سامنا کرے، کوئی نہیں آتا تھا، اکیلے
اشارہ تھا، اس میں حکمت تھی کہ فوجوں کی مجھے ذمہ، بغیر فوج کے بھی باروب ہوں، بغیر کسی کی مدد کے بھی میں خود ایک عظیم طاقت ہوں خدا کی، اور میں نبی ہوں، اس میں جھوٹ نہیں ہے۔ اور پھرتے تھے اونٹنی پہ اونٹنی چلتی تھی، پھرتے تھے، کوئی نہیں آتا تھا۔ جنگوں میں شکست ہوتی، جنگ میں شکست ہوگی، سارے چلے گئے، کوئی بھی نہیں تھا، آپ اکیلے اونٹنی پہ پھر رہے تھے۔ اور یہ الفاظ فرما رہے تھے، اذا النبی لا کذب، میں نبی ہوں، اس میں جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں، میں موجود ہوں۔ کوئی نہیں بولتا تھا، کوئی آگے نہیں ہوتا تھا۔ آپ اسے نہیں کہ آپ کی کوئی حفاظت فرمائے، ظاہر ان کو جیسے بہانہ بخشا گیا کہ ان کے اوپر کرم ہو جائے، بلکہ آقا جی ان کی حفاظت فرماتے تھے، وہ آقا کی حفاظت نہیں فرماتے تھے۔ ایسے تم نے سوچا تو سمجھو تم ذہن کے صلاحیت نہیں ہے کہ نبی کو حفاظت کی ضرورت ہے، وہ تم کو جیسے نوازنا ہے خدا نے تو کہا تم میری حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت کرتا ہے، تم ان کی حفاظت کیا کرو؟ ان کو تو خدا نے پہلے ہی محفوظ کر دیا تھا۔ قرآن میں واللہ یعصمک من الناس، خدا نے عصمت، مطلب عصمت کے لفظوں کا مفہوم ہے خدا نے آپ کو محفوظ کر دیا ہے۔ محفوظ بس نہیں کیا بلکہ غلبہ دے دیا ہے ساری کائنات پر۔ کتب اللہ، خدا نے لکھ دیا ہے مقدر میں آقا جی کے، اور اپنا بھی اللہ نے کہا لاغلبن انا ورسلی، غالب رہے گا اللہ، غالب رہیں گے حضرت محمد مصطفیٰ۔ ان اللہ قوی عزیز، خدا بہت طاقتور ہے اور عزت والا ہے۔ آقا جی کے غلبے کی دلیل تو آپ کے سامنے ہے، بندوقیں تھی، توپیں تھی، کھانے تھے، سواریاں بھی نہیں تھیں، کھانے بھی نہیں تھے، پینے بھی نہیں تھے، رستے میں کھجور نہیں ملتی تھی، گٹک جو چوسے رہتے تھے۔ دنیا کو فتح کیا، وہ اس سے فتح نہیں کیا انہوں نے، آقا جی چھپ کے پیچھے رہتے تھے، فتح آپ کرتے تھے، نام صحابہ کا ہو جاتا ہے اور ان کو خوش کرتے تھے، تم نے میری مدد کی، میری مدد کون کرے گا؟ آقا کی مدد، آقا خود مدد ہے۔ تو ایک سوچ ہوتی ہے خدا ہم کو، آپ کو قرآن کی صلاحیت سمجھنے کی اور آپ کی باتوں کی صلاحیت سمجھنے کی بخشے۔ ہاں فرمایا من یرید اللہ بہ خیر، جس میں خدا خیر رکھتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ جب سمجھ آتا ہے تو پھر وہ باتوں کو اچھی طرح سمجھتا ہے، جلدی نہیں کرتا، وہ ایک دم یہ نہیں کہہ دیتا ہمارے جیسے بشر سے، وہ سوچ کے بولتا ہے، وہ آیتوں کو سوچ کے ایک دم بولتا ہے اس کا مفہوم یہی ہوگا، کہتے ظاہر مفہوم یہ ہے، حقیقت کچھ اور بھی ہے۔ کون قرآن کی تفسیر کر سکتا ہے یا آقا کے کلام کی تفسیر کر سکتا ہے؟ کبھی ایسے جملے آپ فرماتے تھے تو نہیں ہر کوئی سمجھ سکتا تھا، کوئی سمجھتا تھا، جیسے آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے اور نعمتیں کامل کر دی ہیں، سب کچھ بتا دیا نعمتوں کا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے میں راضی ہوا ہوں قیامت تک کہ اگر تمہارا دین آج کے بعد ہوگا تو اسلام ہوگا۔ سارے صحابہ خوش ہوئے، خوشی کی بات ہے بھی ظاہر خوشی ہے۔ حضرت ابو بکر رونے لگ گئے، یہ خوشی کی بات ہے، کیسی اچھی آیت اتری، کہا اتری تو ہے، آپ کو پتہ ہے کام پورا ہو گیا، اب وہ چلے جائیں گے۔ ہاں آپ کو پتہ ہے اب وہ چلے جائیں گے، اب نہیں دکھیں گے تم کو، کام مکمل ہو گیا، اب چلے جائیں گے وہ۔ یہ اللہ کی دین ہوتی ہے۔ ظاہر آیتوں کو دیکھتے ہیں اور حقیقت کو نہیں سمجھتے، تفسیریں کرتے، قرآن کی تفسیر میں سوچ کے بولے، اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں۔ آقا جی بعض وقت چھوٹی عمر کے لڑکوں کو قوم کا سردار بناتے تھے، پتہ تھا اس کی سمجھ اور اس میں خیر و برکت ہے، ان کے کسی کام کو سوچنا نہیں چاہیے۔ اسامہ 17 سال کے تھے، فوج کا سردار بنا دیا،
پھر آپ دنیا سے رخصت ہوئے. صحابہ نے کہا اس کی وجہ ہوگی یہ لڑکا ہے، عمر کے چھوٹا ہے، کوئی دوسرا ہونا چاہیے سوچ سمجھ. آپ نے کہا حضرت عمر ابو بکر کی محبت، اندھی محبت تھی. بہت سے میں نے آپ کو پہلے دلیل کہا. آقا نے مقرر کیا کوئی نہیں ہوگا، سردار رہے گا فوج کا یہی رہے گا 17 سال والا. آپ کی باتوں میں حکمتیں ہوتی تھیں، ہر کوئی نہیں سمجھتا تھا. صحابہ آپ میں مشکل میں سمجھتے تھے. جیسے ایک دفعہ کہا کہ میرے بعد وہ بیوی میرے پاس پہلے آئے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے. ظاہر تو ایسے تھے لمبے ایسے ہوں گے، لیکن جب وفات ہوئی ازواج مطہرات میں تو جس کے ہاتھ لمبے نہیں تھے اس کی وفات ہوئی. تو سوچ میں پڑ گئے کہ نبی کریم اللہ کے وحی سے بولتے ہیں کوئی بات آپ کی غلط ثابت نہیں ہو سکتی. پھر پتہ چلا لمبے سے مراد تھا جس کے سخاوت میں ہاتھ لمبا ہوگا، ایسے نہیں لمبا ہوگا. سخاوت. پھر ایسے آپ کی بہت حدیثیں ہیں، بہت سی ایسی حدیثیں. تو ایسی آیتوں میں بھی ہے، اس میں ہے، تو ایک دم تفسیر نہیں کرنی چاہیے. بس اتنا میں جانتا ہوں، باقی واللہ اعلم. نہیں میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں بس، اس سے آگے نہیں ہے، غلط ہے. علم کو کسی نے عبور کیا ہے. یہ دنیا کے علوم جو خدا تعالیٰ کی خصوصیت کے علیحدہ ہیں، یہ دنیا کے طب کا علم ہے، فلک کا علم ہے، نجوم کا علم ہے، یہ دوسرے ڈاکٹری کا علم ہے، یہ سارے علم ہیں. اس کی حد نہیں ہے. اب تم پر یہ کمپیوٹر نکل رہا ہے، اس کے علم کی حد نہیں ہے. ہاں جی کیا کیا نکل ہو رہا ہے. تو اللہ کے علم کی اور نبی کے علم کی حد ہو سکتی ہے؟ اس لیے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا، خدا السلام جب ملاقات ہوئی کہ میں تمہاری شاگردی کرتا ہوں. کہ شاگردی کرنی ہے تو پھر خاموشی سے رہنا. علم اور تم کو پتہ ہونا چاہیے. موسیٰ علم پتہ کیسا ہوتا ہے. یہ سمندر دیکھ رہے، چڑیا چونچ میں پانی لے تو سمندر میں کمی آئی کیا نہیں؟ تو پھر کچھ بھی نہیں لیا، چونچ میں پانی نہیں، سمندر تو سارا پڑا، کہاں علم آیا؟ علم تو پڑا ہوا سارا. تو کہا ہمارا تمہارا علم خدا کے مقام میں چونچ میں پانی ہے، علم بہت پڑ رہا ہے. لیکن تم چلو گے، اختلاف کرو گے، کچھ نہ کرو، جب میں چاہوں گا بتا دوں گا، خاموش رہنا. ہاں جی پھر لمبا قصہ، اگر اختلاف ہوا پھر وہ علیحدہ ہو گئے. ہاں جی تو آقا جی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے، عجائب بات دیکھتے. علم کی تو حد ہی نہیں ہے. اور آقا کے علم کی حد ایک دم قرآن حدیث میں گھس جانا بند کہ یہ ہے، اس کا یہ ہے، فتوے جاری کرنا، ایسے نہ کرنا. انسان پڑھ کے اتنا ہم کو آتا ہے، باقی واللہ عالم. اس پر اڑ نہ جائے، اس پر کھڑا نہ ہو جائے. اور خاص طر نبی کریم کی ذات کا بہت احترام ہے. اتنا احترام ہے جن کے احترام کے لیے کسی جان کے نہیں بھی کیا، خدا سے ڈانٹ آئی قرآن. ایک آدمی جان کے کرے تو تب تو ہے، چاہے جان کے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے سختی سے کلام کیا. اگر ان سے بات کرو تو احتیاط سے کرو، آواز اونچی نہ ہو، تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے، عبادت سب بیکار ہو جائے گی. ہاں لا ترفعوا اصواتکم، اونچی آواز سے نہ بولا کرو. کس نے کہا؟ اللہ نے. اگر گھر سے بلاتے تھے، خدا نے کہ ان کو سکھا، ان کو پتہ نہیں ہے. خدا نے سخت الفاظ فرمایا، بے عقل ہیں، ان کو عقل نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کس سے بات کرنا، یہ کون ہے. کہ ینادون کا، یہ آپ کو آواز مارتے ہیں، من وراء الحجرات، آپ کے حجرے کے باہر سے. اکثرهم لا یعقلون، یہ اکثر لوگ بے عقل ہیں، ان کو نہیں پتہ محمد مصطفیٰ کون ہے. اگر یہ صبر کریں حتی تخرج الیہم، آپ اپنی مرضی سے نکلیں، آپ کو کوئی آواز نہ مارے، لکان خیر لہم، ان کے لیے اچھا ہوتا. آگے کہا واللہ، اللہ غفور رحیم، بخش دیا. کیوں بخش دیا؟ سمجھے آپ کہ غلطی کی ہے انہوں نے، ایسی غلطی ایسی جگہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن خدا رحم والا بخش دیا، ورنہ سزا دیتا خدا ان کو. یہ سزا کے مستحق تھے. اس نے حضرت محمد مصطفیٰ کو نہیں سمجھا، انہوں نے جرت کی ہے اور بے عقل کہا اور غفور الرحیم کہا. میں بخشنے والا نہ ہوتا تو ان کو سزا دیتا، کہ اللہ بخشنے والا درگزر کر گیا، ورنہ ان کو سزا ہوتی.
اور آقا کے لیے اتنا کرم خدا کرتا مخلوق پر کہ کافروں پر بھی کرم کرتا ہے. کافر کہتے تھے عذاب کیوں نہیں آتا ہے، اویتنا بحجارہ، پتھر کیوں نہیں ہم پہ برستا، ہم اتنی بے ادبیاں کرتے ہیں، اسلام کے خلاف بولتے ہیں، قرآن کے خلاف بولتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، یہ عذاب کیوں نہیں آتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، عذاب کیسے آئے گا، فَأَنْتَ فِيهِمْ، جب محمد مصطفیٰ بیچ میں بیٹھے ہیں. یہ تھوڑی بات تو نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کرے اس کی محبت ادب میں ہم احتیاط کریں. ایک دم کھلا نہیں بولنا چاہیے آقا کے حق میں، ایک دم تصویریں نہیں کرنی چاہیے، خاموش رہنا چاہیے. اگر وہ کہتے ہیں میں تمہارے جیسا ہوں، آپ اپنے جیسا نہ سمجھیں. اگر وہ بعض وقت ایسے بھی کہا مجھے یونس پر فضیلت مت دو، انہوں نے کہا ابراہیم اللہ کی بہترین مخلوق ہے، تم یہ سمجھو کہ حقیقت میں تواضع کرتے ہیں اور تم کو تواضع سکھاتے ہیں. خدا درجہ دے بھی تو انسان خاموش رہے، لیکن تم نے کہا انہوں نے کہا میں وہ بہترین مخلوق ہے اور وہ یونس فضیلت. اب آقا جب خود کہہ دیا آقا کی فضیلت نہیں فضیلت ہے، یہ ان کی انکساری ہے، خدا کی عظمت کے تقاضے سے خاموش رہتے ہیں. تو ایسے بے وقوف لوگ میں خدا ہم کو ان میں سے نہ کرے، ان میں سے کرے جو ادب میں آقا کے پاگل ہوں انشاءاللہ تعالی. سے عظمت کا ہے ڈالا، سے کیا آپ کو فائدہ ہوگا؟ جب عظمت محبت آپ کے دل میں آئے گی، آپ کو فیض کھلے گا، قرآن کو آپ اور طرح سمجھیں گے، آپ کے دل میں نور اترے گا، کیفیات اتریں گی. ہاں اس میں آپ کو پتہ طریقہ، جنہوں نے ادب سیکھ لیا اور ادب نصیب ہوا، وہ ان پڑھ لوگ، جاہل لوگ اولیاء اللہ بنے. آپ کے پاس ثبوت موجود ہیں، علماء نے ان کی بیعت کی کہ ان کے پاس فیض تھا، لوگوں کے مسئلے حل ہوتے تھے. لوگ تھوڑا بیٹھتے تھے، وہ ساری عمر وہ عالم اس کا دل نہ پھیر سکا، اس کو سمجھاتا رہا. اس نے حج کے بعد اس کا دل بدل دیا، اس کا دل مائل ہوا. جب دل مائل ہوا، اس دل کا اس بزرگ کا عکس پڑا، جب عکس پڑا اس عکس سے وہ بدل گیا. اسی طریقے میں دل کا مسئلہ سب سے پہلے، دل جڑے گا تو کام بنے گا، ورنہ ویسے ہی کہ ویسے رہے گا. ہاں ٹچ، جس کو کہتے ہیں ٹچ. خدا کرے ہم آپ آقا کی محبت میں ٹچ ہو جائیں، ایسے ٹچ ہو جائیں کہ ٹچ ہی ہو جائیں. ہاں آقا کا تیر کمان تھا. ابو ایوب انصاری کے گھر جگہ ہے مدینے، اب بھی وہاں زیارت کراتے. صحابہ بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگاتے تھے، آقا جی کا ہاتھ لگا ہوا. جن کے تعلق پیدا ہوا انہیں سمجھایا بھی کہ تم ہم سے محبت کرتے ہو، عظمت کا تقاضا ہے اور تمہیں کچھ حاصل ہو رہا ہے، تم کو سوچ کے باتیں کرنی چاہیے بنسبت اوروں کے. کہ ایک شخص مدینے میں آیا، کیسے آرام کیا، اس نے پھر اٹھا دہی کھایا، پھر اس نے کہا دہی تو کھٹی ہے، کہتے پھر تھوڑا اس نے آرام کیا، آنکھ لگی. آقا جی کی محبت والا تھا. آقا نے کیا ہمارے شہر کی دہی تم کو کھٹی لگتی ہے، جس شہر کی دہی میٹھی ہو وہاں جاؤ. اس کو بہت تکلیف ہے. میں سوچتا تو میں نہ بولتا، یہاں کی مٹی اچھی، یہاں کی ہر چیز اچھی. ایسے جن کے دل میں محبت ہوتی ہے ان کو ہر چیز کی قدر. ان کو کوئی مارے کوٹے بھی وہاں کہتے ہیں یہ بھی رحمت ہے، یہاں نہیں بولنا، آقا کا شہر ہے. وہ نہیں کہتے مدینے کے لوگ ایسے ہیں، ایسے بولتے ہیں، یا مکے کے چپ رہتے ہیں. ہاں ایک پر ایسے ہی کرم ہوا، کہتے نوجوان تھا، افغانی تھا، پٹھان تھا، لیکن اس کو محبت تھی حضرت محمد مصطفیٰ کی. سلام پڑھنے کا وہاں سختی کرتے ہیں، تو اس کو پولیس نے ڈانٹا اور کھینچا کہ اتنی دیر کھڑے ہوئے ہو. کھینچ کے پیچھے ہٹایا، اس کے ناخن لگے، نشان پڑ گیا پولیس والے کا. اس نے کیوں آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. اس زمانے میں کہتے ریتیں ہوتی تھی پیچھے، جو صحن ہوتے تھے، ایسے فرش نہیں ہوتے تھے، تو ریت میں جا کے بیٹھ گیا، بالکل نہیں دیکھا. جیسے دیکھا وہاں کے ادب سے کتنی بڑی محبت والے کو کرم ہو گیا. وہاں بعض ساری عمر آدمی کو ایسا کرم نہیں ہوتا. بیٹھا، اس کی آنکھ لگی تو دیکھا آقا جی نظر آئے، اس کی گردن پہ ہاتھ رکھ کر پھیر رہے تھے اور کہا ہماری وجہ سے تم کو تکلیف ہوئی ہے. ہماری وجہ سے کہ تم ہمارے پاس آئے تھے. اگر جواب دیتا یہ کہتا بے ادبی، یہ امتحان ہوتے ہیں.
امتحان ہوتے ہیں. ایسا انسان نہ کرے. تو محبت والوں کی دنیا وہاں سے شکایتیں کر کے نہیں آتے ہیں وہاں گرمی بہت ہے وہاں یہ ہے. سب قبول ہے. مجھے بھول گیا سرے کی زبان کی وہ شعر ہے جس میں کیا اس میں کہا ہم چلیں گے وہاں رش ہوگا خوب دھکے کھائیں گے کبھی ادھر گریں گے کبھی ادھر گریں گے. حج میں ایسے ہوتا دھکے ملتے ہیں. ہاں انسان ادھر گرتا ہے رش ہوتا ہے. ایک اور بزرگ عرب ہے کہا لا در در الہوا علم امت خمدا بحاجر او بسلم او باجیادی. یہ گلیوں کے نام ہے مکے کے. میری محبت میں خیر نہیں ہے. وہاں اگر میں وہاں جاؤں تو دھکے کھا کے نہ مروں کبھی ادھر مروں کبھی ادھر مروں. ادھر سے دھکا پڑے تو ادھر جاؤں ادھر سے دھکا پڑے تو کیا سوچیں ان کی. لا در در الہوا میری محبت میں کوئی خیر نہیں ہے. علم عموماً مجھے جا کے وہاں مر جانا چاہیے دھکوں میں. کہا لوگ آتے ہیں خوشی سے طواف کرتے ہیں یہ کرتے ہیں اللہ کی محبت والے. ہاں لبست حلت الحداد میں نے غم کا لباس شوق کا پہنا ہوا. مجھے محبوب یہاں بھی نہیں ملا. میں محبوب سے ملاقات کرنے آیا ہوں. مجھے محبوب یہاں بھی نہیں ملا. لبست حلت الحداد میں نے غم کا لباس پہنا ہوا شوق کا. پھر بھی میں امید رکھتا ہوں شاید مجھے محبوب مل جائے. اطوف و سبا اسرا سب 7 پھراٹھی مارتا ہوں پھر 7 مارتا ہوں ایسے مارتا رہوں گا. ایسے ایسے شعر میں آپ کو کیا بتاؤں ذہن سے نکل گیا. انسان حیران ہوتا ہے. ان کو ہر چیز میں وہاں بہار نظر آتی کسی چیز میں نہیں. اس کو ادھر گرمی بہت ہے ادھر زمین ایسی ہے ادھر مچھر کاٹتے نہیں بولتے ہیں. ہر چیز میں مزہ آتا ہے. ایسے ان کی طبیعت ہو جاتی ہے محبت سے. جیسے کسی نے کہا محبت میں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں گل طیبہ کے خار پھرتے ہیں. محبت والے بولتے ہیں. مکے کا بھی سنا مدینے کا بھی بولتے ہیں. او پاؤں رکھنے والے جہاں نبی کریم آرام فرما ہے اس حرم میں پاؤں نہ رکھ. او پاؤں رکھنے والے یہ جا ششم و سر کی ہے. ادھر سر کے بل چلنا چاہیے ادھر پاؤں سے نہیں چلنا چاہیے. او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے. اللہ 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 کیا کرے. ہم لوگ ایسے ہیں اور وہ لوگ ایسے تھے. اللہ ہم کو تم کو بھی ایسا احساس پیدا کرے. اور وہ ہوائیں جو ان کو لگتی تھی اندر اندر لگتی تھی نا ہوائیں اوپر کی ہوائیں نہیں تھی وہ جس سے ان کو سوز و گداز پیدا ہوتا تھا کچھ دکھتا بھی تھا. خدا نے ہم کو تم کو بھی ایسا ہو جائے انشاءاللہ. جن کی عظمت جن کا رتبہ ہے بڑا. اصل میں ان کی عظمت رتبہ بڑا ہے یہ لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں یہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے لیے جائز ہے. لیکن آقا کے لیے خود ہی دنیا مرتی تھی اور جن سے ان کی محبت کرتے ہیں ان کے لیے بھی مرتی تھی. آقا جی کی عظمت کا تقاضا تھا کہ اگر کسی چیز سے لگ کے واز کرتے تھے کوئی منبر لاتا تھا تو درخت کا سوکھا تنا اتنا زور سے روتا تھا صحابہ کہتے تھے قریب سے ہمارے دل پھٹ جائیں اتنی دردناک آواز اس تنے سے. پھر آقا جی منبر سے اترے اس تنے کھجور کے سوکھے کو سینے سے لگایا اور کہا چاہو تو یہیں تم کو سبز کر دوں چاہو تو تم کو جنت میں لگا دوں بولو تم کیا چاہتے ہو. ایسا کون کر سکتا ہے. یہ تمہارے جیسے تھے کہ تمہاری زندگی ختم ہو گئی سوکھ گئے ہو لیکن میں تم کو سبز کر دوں گا پھر زندہ کر دوں گا زندگی دنیا کی سبز ابھی کر دوں گا چاہو تو جنت میں لگا دوں گا جیسے چاہے. اگر پہاڑ جبل احد کی طرف گئے ہاں جی تو سارا پہاڑ جھوما. کسی کے لیے یہ عظمت خوشی ہے پہاڑ اس کے لیے ایسے ایسے ہلیں. کسی کے لیے یہ عظمت ہے وہ گزرے تو پتھروں سے آواز آئے السلام علیکہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. ہم کو بھی دیکھو ہم پتھر تو ہیں لیکن جانتے ہیں آپ رسول اللہ ہیں السلام علیکم.
ابو جہل آیا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا میں بتا دوں کیا ہے یا تمہارے ہاتھ میں وہ چیز بتا دے میں کون ہوں؟ کنکریاں پڑھ رہی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد. کیا کیا کہوں تمہیں. ہم آپ کو چلو جی کہتے ہیں السلام علیکم. تسی چلو جی کی کہندے ہو؟ چلو جی.